الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی صورت سے آیت نمبر 80 پر 5 سے لے کر آیت نمبر 80 پر 8 یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے ذوالقرنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی نیکوکار اور بڑے ہی پرہیزگار بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت، اختیار اور کئی چیزیں عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر دسترس دی تھی، اختیار دیا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان عطا کیا تھا۔ فاتبع سببا، تو وہ ایک رستے کی طرف نکل پڑے۔ سببا یہاں پر جو لکھا ہے فاتبع سببا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد منزل، یعنی منزل کی طرف نکل گئے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر الطبری کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمین کی منزلیں اور رستے ہیں، اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رستے ہیں، یعنی انہوں نے زمین کے منازل اور معالم کا رخ کیا، یعنی ایک طرف نکل پڑے، ایک رستہ اختیار کیا انہوں نے اور اسی رستے پہ چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی وضاحت اگلی آیت میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی حد تک پہنچ گئے، یعنی اس قدر چلے کہ زمین کے بالکل آخری کنارے پر چلے گئے، یعنی سورج کے غروب ہونے کا جو آخری کنارہ تھا وہ زمین کا تھا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آسمان پہ چل رہے تھے، بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اپنے اپنے سمجھنے کی باتیں ہیں، خطیب کی زبان سے کچھ نکلے، سمجھنے والا کچھ سمجھے یا سمجھ کر کے کچھ اور چیز لوگوں کے سامنے واضح کرے، نہیں، یہاں پر سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین کے راستے پر چل رہے تھے اور زمین کے راستے پر چلتے چلتے زمین کے بالکل آخری حد پہ پہنچ گئے جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر جو ذکر کیا ہے اس معاملے میں کہ وہ بحیرہ روم تھا جس کے اندر وہ سورج غروب ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور وہیں پہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے وہ سورج کے غروب ہونے کی حد تک پہنچ گئے، وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، تو ان کو ایسا لگا، انہوں نے ایسا پایا، انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ سورج جو غروب ہو رہا ہے وہ کیچڑ کے اندر غروب ہو رہا ہے، چونکہ سمندر کا پانی گدلا ہوتا ہے اور شام کے وقت اور زیادہ جو سیاہی مائل ہوتی ہے، تو ان کو ایسا لگا کہ وہ سورج جو ہے وہ کیچڑ کے اندر غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ میں پھر سے وہیں سے نکلنا چاہتا ہوں جہاں سے میں ہر دن نکلتا ہوں، اور اللہ اجازت دیتا ہے اور پھر وہ چلا آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ کے پانی میں غروب ہو رہا ہے، اور وجد عندها قوما، اور وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، ایک بڑی امت تھی اور بہت جم غفیر تھا۔ ان لوگوں کو جب انہوں نے پایا، اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ اسی آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے۔ وہاں پر میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فرد کے بارے میں یہ کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی فرد کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے اس سے کہا، یہ اس کی نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے پاس بھی فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام مریم تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی کی، لقمان کا بھی تذکرہ یہاں پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن یہ لوگ راجح قول کے مطابق نبی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذوالقرنین بھی نبی نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین نیک صفت انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بااختیار بنایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، چاہو تو ان لوگوں کو عذاب دے دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور چاہے تو ان لوگوں کے ساتھ نیک معاملہ کرو۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ
کہ ذوالقرنین جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ذوالقرنین کو غالب کر دیا. وہ غالب ہو گئے, با اختیار ہو گئے. اللہ نے ان لوگوں کو ذوالقرنین کا محکوم بنا دیا اور ذوالقرنین ان کے حاکم بن گئے, ان کے بادشاہ بن گئے, سربراہ بن گئے. وہاں پر انہوں نے غلبہ اور فتح حاصل کیا. اور جب وہ لوگ مغلوب ہو گئے اور ذوالقرنین وہاں پہ غالب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تیرے اختیار میں, تم چاہے تو جو کرو. چونکہ یہ لوگ کافر قوم تھی, کہا کہ یا تو ان کو قتل کر دو, ان کو چاہو تو عذاب دو, اور چاہے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال, ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبه عذابا فسوف نعذبه اما من ظلم فسوف نعذبه, اگر اس میں سے جو بھی ظلم کرے گا, ظلم کیسے کرے گا؟ شرک کر کے, کفر کر کے, نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرے گا تو اس کو میں اما من ظلم فسوف نعذب, تو اس کو میں عذاب دوں گا, ہم اس کو عذاب دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا, اور پھر وہ لوٹے گا رب کی طرف تو رب بھی اس کو سخت عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى, اور جو نیک اعمال انجام دے گا, ایمان لائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے گا, جس توحید کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرے گا, شرک سے اپنے آپ کو بچا لے گا, اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دے گا, فلہ جزاء الحسنى, تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے کمال عدل و انصاف کی وجہ سے تھا, کیونکہ ان کے اندر بڑا عدل تھا, بڑا انصاف تھا. اللہ نے اختیار دیا تھا, صاحب اختیار بنایا تھا. زمین کے جس طرف نکلتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت دے دیتا تھا, غلبہ دے دیتا تھا. اس کے باوجود ان کے اندر عدل تھا, انصاف تھا, اور ہر ایک چیز کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے شریعت کی روشنی میں وہ کرتے تھے. یہاں پر سب سے بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کو جو کسی نہ کسی طرح سے ذمہ دار ہوتے ہیں, حکمران ہوتے ہیں, چاہے وہ ملک کے حکمران ہوں, چاہے وہ علاقے کے ذمہ دار ہوں, چاہے وہ جماعت کے ذمہ دار ہوں. ان تمام لوگوں کے لیے یہاں پر نصیحت ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو, کسی بھی جماعت کو, کسی بھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں پرکھیں, اپنے پسند و ناپسند کے اعتبار سے نہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے تو یہ بڑا اچھا ہے, ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو یہ بڑا خراب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہو تو ان لوگوں کو عذاب دو تم اور شدت میں مبتلا کر دو, اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. ذوالقرنین نے کمال عدل و انصاف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرے گا, یعنی کفر و شرک کے اوپر آمادہ ہوگا, اللہ کی نافرمانی کے اوپر آمادہ ہوگا, شرکشی پہ آمادہ ہوگا, اس کو ہم عذاب دیں گے, اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا, وہاں پر بھی اس کو عذاب ملے گا. اور جو ایمان لائے گا, نیک عمل کو انجام دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے شریعت کی روشنی میں اعمال کو انجام دے گا, تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے. تو دراصل یہاں پر نصیحت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طرح سے ذمہ داران ہیں, اور یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذوالقرنین کے واقعے کے ذریعے سے تمام انسانوں کو دے رہا ہے, مکہ کے سرداروں کو دے رہا ہے, اور دنیا کے تمام با اختیار لوگوں کو دے رہا ہے کہ جو ذوالقرنین کے اندر صفت تھی وہی صفت تمہارے اندر بھی آنی چاہیے. اللہ نے فرمایا فلہ جزاء الحسنى, ذوالقرنین نے کہا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کو انجام دے گا اس کے لیے بہترین بدلہ ہے, اور ان قریب ہمارے معاملے میں ہم اس کے لیے بالکل آسانی کر دیں گے, اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیں گے. محترم سامعین کرام, ذوالقرنین کے تعلق سے 3 سفر ہے. 3 سفر کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر آیا ہے, جس میں سے پہلے سفر کا ذکر تھا جو انہوں نے مغرب کی جانب کیا. اب آگے ان کے اور بھی سفر کا ذکر ہے جو کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان نصیحتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو اپنے دلوں میں, اپنی زندگی کے اندر اتار لینے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو آسان فرمائے, ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرمائے. مسلمان جو پریشانی میں گھرے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کو آسان فرمائے. جہاں پر بھی مسلمان آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی ان کی آزمائش کو آسان فرمائے.
اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی حمایت اور مدد فرمائے، ظالم کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔